یہ مکے دکھانے والے پھر ملک سے زندہ نہیں آتے ملک میں، پھر ان کی لاش ہی آتی ہے، خلائی مخلوق یا وہ نام لے کر کہہ رہے ہیں. یہ انسٹیٹیوشنل کیپچر ہے اس وقت پاکستان. اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ دیکھیں ہم خان صاحب سے کل اسی لیے مل رہے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کیا بات ہوئی؟ دیکھیں ایک تو بیچارے مت کہیں جو پریشرز ہیں ہمارے اوپر، تلوار لٹکائی جائے ہمیں ڈی جی آئی ایس آئی یا ڈی جی آئی ایس آئی سی جو ہے، یا ہمیں جو ہے کور یہ جو ہے ہیڈ کمانڈر جو ہے وہ آ کے، میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کروں گا. جی، دو ججز اگر دیکھا جائے، قاضی فائز صاحب اور جسٹس عامر فاروق صاحب، دونوں چیف جسٹس، ان کے اوپر کوئی دباؤ نظر نہیں آیا. 30 مارچ کا جو جلسہ ہوگا، اور اس کے علاوہ ساتھ اس میں ایڈ بھی کر دیں، ابھی آپ نے خود کہا فضل الرحمان صاحب کی جو تحریک 25 اپریل سے شروع ہو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں سبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب. میرے ساتھ سردار لطیف کھوسا صاحب موجود ہیں، جو اس وقت سپریم جوڈیشل کونسل کا ایک بڑا اجلاس، جس میں آپ نے قاضی فائز صاحب کا آپ کو پتہ جو معاملات سامنے آئے ابھی، جس میں ججز جو ہیں وہ اس وقت واضح طور پر عدلیہ میں ایک بہت بڑا بحران آپ کے سامنے آ گیا پاکستان کی تاریخ کا. یہ ایک اور بہت بڑا سکینڈل، جس میں 6 ججز نے باقاعدہ طور پر خط لکھ کے تمام معاملات کے کس طرح انٹرفیرنس ہو رہی ہے، کس طرح دباؤ بڑھایا جا رہا ہے، کس طرح کیمرے لگائے جا رہے ہیں، کس طرح عدلیہ پر اثر انداز ہو کے فیصلے کروائے جا رہے ہیں. اور اگر آپ پچھلے 2 سال میں خصوصاً 10 مہینوں میں عدلیہ کے تمام فیصلوں کو دیکھیں تو آپ کے سامنے ساری صورتحال واضح ہے. جس طرح عمران خان صاحب کو توشہ خانہ سے لے کر عدت نکاح اور القادر ٹرسٹ اور سائفر کیس جس طرح چل رہا ہے، جس طرح عمران خان بے گناہ ہیں، اس وقت تحریک انصاف کے جو بہت سے معصوم لوگ اس وقت خواتین جیلوں میں قید ہیں، ملٹری کورٹس ٹرائل چل رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر جس طرح ججز کے استعفے سامنے آئے، اعجاز حسن صاحب کا استعفیٰ آپ کے سامنے آیا، مظاہر علی نقوی صاحب کا آیا، جسٹس شاہد رفیق صاحب کا استعفیٰ آپ کے سامنے آیا، اور جس طرح عدالتوں میں ایک کھلواڑ ہو رہا ہے قانون کا، آئین کا، مینڈیٹ چوری کا. جس طرح میں نے ابھی تحریک انصاف کی مکمل آپ کے سامنے لسٹیں آج بتائیں کہ کس طرح ان کی 74% یعنی 2/3 سے زیادہ اکثریت بنتی ہے جو اس وقت مینڈیٹ سٹولن ہو چکا ہے. تحریک انصاف ایک بڑا منصوبہ بنا رہی ہے. لطیف کھوسا صاحب کا ایک بیان سامنے آیا، منفرد انداز میں احتجاج. کل عمران خان صاحب جو ملاقات ہے، وکلا تحریک ایک دفعہ پھر کیا چلنے جا رہی ہے؟ کیا عدلیہ پر جو دباؤ ہے اس وقت، اس دباؤ کو کم کرنے کے لیے وکلا اپنا وہ کردار ادا کریں گے کہ جو انہوں نے اس وقت ماضی میں جنرل پرویز مشرف کے سامنے ادا کیا تھا؟ اور اس کے علاوہ بہت سارے معاملات جن میں 20 دنوں میں موجودہ حکومت کی، آج میں نے آپ کو تمام ناکامیاں گنوائیں. ٹک ٹاک پر چلنے والی حکومت اس وقت پوری دنیا میں ایک مذاق بنی ہوئی ہے. پاکستان کا جو اس وقت پاسپورٹ سے لے کر معیشت تک تمام چیزیں تنزلی کا شکار ہیں. اس صورتحال میں اب تحریک انصاف کا لائے عمل کیا ہوگا؟ کھوسا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. کھوسا صاحب بہت بہت شکریہ سر، آپ نے جوائن کیا. سب سے پہلے جو ابھی 6 ججز کا ایک بڑا خط جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے تقریباً آپ کہہ لیں 80% ججز نے لکھ دیا لیٹر، اور اس لیٹر کے بعد ججز کے اوپر ایک باقاعدہ کردار کشی کی مہم بھی شروع ہوگی کہ یہ لوگ ان کے جو اثاثے ہیں، ان کے جو پلاٹس ہیں، ان پہ بات ہو رہی ہے. اب آپ کے پاس کیا لائے عمل ہے؟ کل آپ کی ملاقات بھی، اور منفرد احتجاج آپ کا کیا ہوگا؟ جی دیکھیں ایک تو ہمارا ونڈیکیشن ہو گئی ہے، جو ہم کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہے نہ صرف 9 مئی کا جو ایک انجینئرڈ اور ایک جو ہے آرکیسٹرڈ جو موو تھی، جس میں عمران خان جو ہر دل عزیز ترین عوام کی دلوں کی دھڑکن تھے، ان کو منہدم کرنا اور ان کی پارٹی کو جو ہے وہ اس کا شیرازہ بکھیرنا مقصود تھا. اور یہ اس وقت ہوا جب لندن پلان بنا اور سابقہ جو آرمی چیف تھے ان کی ایکسٹینشن کے مسئلے پر وہاں محترم نواز شریف صاحب کے ساتھ جو لندن پلان بنا تھا، اس میں یہی ہوا تھا طے کہ عمران خان کو ختم کرو، عمران خان کو جیل میں ڈالو، اس کی پارٹی کو جو ہے اکھیڑو بکھیڑو، جو مرضی کرو. اور تاج پوشی کے لیے محترم نواز شریف صاحب کو لندن سے جو ہے پھر لایا جائے، اور ان کو جس طریقے سے پہلے نکالا گیا تھا اسی طریقے سے ان کو بحال کیا جائے. تو یہ ایک لندن پلان کا حصہ تھا جس پر عمل بڑی خوشو و خصوص سے شروعات کی گئی. اور وہ ڈونلڈ لو کے اس خط کی جو ہے وہ بھی ایک سب کے سامنے ہے، سائفر کا جس کو کیس کہتے ہیں. اس میں بھی جو ہے پھر یہ گینگ اپ ہوئے اور ایک سازش کے تحت جو ہے، جس میں ماشاءاللہ سابقہ ڈی جی سابقہ جو ہے چیف آف دی آرمی اسٹاف اور امریکن جو بھی ڈونلڈ لو کے
سائفر سے مترشح ہوتا ہے بڑا واضح ہے. اور چونکہ عمران خان ایک ایبسولوٹلی ناٹ کہہ کے اس نے بیسس دینے سے انکار کر دیا تھا اور امریکہ کی غلامی کرنے سے اس نے ایک سپر پاور کی، اس نے پاکستان کے عوام کو، پاکستان کے جمہوریت کو اور پاکستان کے آئین سے کے ساتھ کھڑا ہونا جو ہے وہ اس کو ترجیح دی تھی باقی تمام چیزوں پر. تو اس کو جو ہے پھر ڈسمینٹل کرنے کے لیے یہ ساری سازش بنی. اب یہ سازش جو ہم کہتے آ رہے تھے کہ ایک ہفتے کے اندر جو 3 سزائیں کی گئی ہیں، یہ بھی جو ہے وہ انڈر کوئرشن، انڈر جو ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا بشیر صاحب جو تھے، محمد بشیر جو اکاؤنٹیبلٹی جج تھے، وہ لیو کے لیے انہوں نے درخواست دی اور انہوں نے کہا کہ میری صحت اس چیز کی متقاضی نہیں ہے کہ میں اپنا جو ہے یہ ججی کے منصب پر اپنے فرائض ادا کر سکوں، لہذا مجھے لیو پریپریٹری ٹو ریٹائرمنٹ جو میری ڈیو ہے مجھے دی جائے. ایمبولنس پہ آتا تھا، ایمبولنس ساتھ کھڑی رہتی تھی، نہیں دیا گیا اسے اجازت. پوری سزا کروائی گئی 14 سال اس کو. اور اس کے بعد جو ہے اس نے القادر، یہ تو توشہ خانے میں سزائیں کروائیں، اور القادر میں بھی اس نے ہماری درخواستیں خارج کی اور بڑے بھونڈے طریقے سے خارج کی. وہ جیل میں جس طریقے سے کرتے تھے. پھر دوسرا دلاور، اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ دلاور سے 3 سال سزا کروائی گئی اس کیس میں جس کیس میں وہ کمپلیننٹ بن ہی نہیں سکتا تھا. سیشن جج صاحب سن ہی نہیں سکتے تھے دلاور صاحب براہ راست. اور وہ زید المیاد بھی تھا جو کہتے ہیں کہ یہ ذکر انہوں نے اپنے ایسٹس میں نہیں ظاہر کیا. اس میں جو سزا کی گئی وہ بھی بلڈوز کی گئی، اور اس میں ہم بار بار چیف جسٹس سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس آتے رہے اور وہ پھر ہمیں واپس بھیجتے رہے. اور اس کے باوجود کہ ہمارے جو ہے ڈیفنس کلوز کر دی گئی، بحث ہماری نہیں سنی گئی، ہمارے وکیل کے حتیٰ کہ کاغذات بھی چوری کر کے اس کو منشی کو اٹھا کے لے گئے، اور جس کی بھی ساری شکایات ہوئی. لیکن ہم تو یہی سر ایک چھوٹا سا سوال ساتھ ایڈ کر لیں تو اس صورتحال میں جو ابھی جو سامنے آئی، اب تو نظر آ گیا کہ ججز جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر خفیہ اداروں کا دباؤ تھا، ان کے گھروں میں کیمرے لگائے گئے، ان کے بیڈ رومز کے اندر جا کے ویڈیوز بناتے رہے، ان کے بہنوئی کو اٹھاتے رہے، کسی کو کرنٹ مارتے رہے، کسی کے گھر فائرنگ کرواتے رہے. تو یہ سارے معاملات دیکھیں تو ججز تو بیچارے پھر اس حالت میں بے بس نظر آ رہے تھے، دباؤ کا شکار تھے. یہ جو سارے معاملات ہوئے تو کیا انہیں قصوروار ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، ایک تو بیچارے مت کہیں. اگر آپ بیچارگی کا اظہار کرتے ہیں اور وہ بھی سپیریئر جوڈیشری کرتی ہے اور اپنے سبارڈینیٹ ججز کو تحفظ نہیں دے سکتی ہے، یا بجائے اس کے کہ ان کی شکایت پر جو ہے وہ کوئی عملی اقدام اٹھائیں ان کے خلاف جن لوگوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے، الٹا اسے او ایس ڈی بنا کر اور اسے ہی ٹرانسفر کر کے اسی کو سزا دینا شروع کر دیں، تو یہ میں نہیں سمجھتا یہ کمپلسٹی ہے. کمپلسٹ ہیں پھر تو آپ سہولت کار بن گئے، پھر تو آپ حصہ بن گئے اسی کا. سو آپ نے حلف اٹھا رکھا ہے آئین کی پاسداری کا، بنیادی حقوق عوام کے ان کو محفوظ حفاظت کرنے کا، اور آپ نے حلف اگر آپ وفا نہیں کر سکتے تو پھر چھوڑ جائیے گا. دیکھیں یہ بھی بزدلی ہے چھوڑ جانا، میں سمجھتا ہوں بزدلی ہے. جب آپ کو اختیار ہے کہ آپ ان کو آرٹیکل 204 میں، آپ ان کو کنٹیمپٹ آف کورٹ ایکٹ میں آپ کٹہرے میں کھڑے کر کے سزا دے سکتے ہیں، تو پھر آپ کیوں اس سے تساہل کرتے ہیں، کیوں کتراتے ہیں؟ تو میں اس کو جسٹیفیکیشن نہیں سمجھ رہا ہوں. لیکن انہوں نے اب جو نالش کی ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے، انہوں نے کہا میکنزم کو تیار کیجئے گا، ہمیں کس طرح ایکٹ کرنا چاہیے اگر اس قسم کی جو ہے ہمارے اوپر جو پریشرز ہیں، ہمارے اوپر تلوار لٹکائی جائے. ہمیں ڈی جی آئی ایس آئی یا ڈی جی آئی ایس آئی سی جو ہے، یا ہمیں جو ہے کور یہ جو ہے ہیڈ کمانڈر جو ہے وہ آ کے مداخلت کرے، یا ہماری سبارڈینیٹ جوڈیشری پہ آ کے حاوی ہو، تو اسٹیبلشمنٹ یا ایگزیکٹو مل کے ہمارے آئینی دائرہ اختیار انصاف کرنے میں رکاوٹ مانے ہو تو ہم کیا کریں، کس طرح سے ہم ریئیکٹ کریں. تو یہ انہوں نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے رہنمائی مانگی ہے. جی 2 ججز اگر دیکھا جائے، قاضی فائز صاحب اور جسٹس عامر فاروق صاحب، دونوں چیف جسٹس، ان کے اوپر کوئی دباؤ نظر نہیں آیا، ان کے اوپر کوئی ایسا معاملہ نہیں. بلکہ قاضی صاحب نے تو بھٹو صاحب کے کیس کے دوران ایک ریفرنس میں کوٹ بھی کیا تھا کہ اگر ایک جج اس وقت دباؤ میں تھا، میں اگر ہوتا تو شرم سے مر جاتا، استعفیٰ دے کے گھر چلا جاتا. تو آج قاضی صاحب کے اوپر آپ کو یا تو کوئی دباؤ نظر نہیں آ رہا،
یا قاضی صاحب جو ہے وہ اس میں مطلب بھرپور سہولت کار ہیں؟ مطلب میں تو اسٹریٹ ورڈ یوز کروں گا، آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں معاف کیجیے گا، میں نے یہ بات ان کی عدالت میں کہی تھی جب انہوں نے یہ ہم سے بلہ چھینا تھا اور پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو اوور ٹرن کر کے ہمارا سمبل انہوں نے ہمیں محروم کر دیا تھا. تو میں نے تو کورٹ میں جا کر کہا تھا کہ جی ہم تو لیول پلینگ فیلڈ لینے آئے تھے، آپ تو آپ نے ہمارے نیچے سے فیلڈ ہی چھین لی. اور میں نے یہ بھی کہا تھا انہوں نے کہ آج آپ نے جمہوریت کو دفن کر دیا ہے، اور یہ آپ کا فیصلہ جو ہے یہ ان فیصلوں میں شمار ہوگا جس نے اس ملک کی تباہی کا باعث بنے ہیں. سو ہمیں آپ پر اعتماد نہیں ہے، اس لیے ہم جو ہے 25 کروڑ عوام کی عدالت میں جا کے انصاف مانگیں گے، ہم آپ کے سے یہ جو ہے پیروی نہیں کرنا چاہتے. تو یہ تو اوپن کورٹ میں نے ان کو عرض کی تھی. تو یہ جو ہے شاخسانہ تو آج جو کچھ قوم اور ملک بھگت رہی ہے یہ اسی کا بھگت رہی ہے. اگر اس وقت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو ہے یہ ذرا خیال کیا ہوتا کہ اس طرح سے آپ آئینی حقوق کو سلب کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے، اور ہمیں جو ہے ہم تو ایک بلہ مانگنے گئے تھے، ہمیں پورا جہیز کا سامان دے کر ہمیں جو ہے اس طرح سے تتر بتر کیا. لیکن آفرین ہے عوام پاکستان کو جنہوں نے 8 فروری کو نہ صرف وہ امیدوار ڈھونڈ رہے تھے بلکہ ان کے سمبلز بھی ڈھونڈ کر انہوں نے جو ہے صاحب یہاں ایک اپنا چھوٹی سی چیز آپ کو ایڈ کروں اسی بات سے، آپ شاید آپ تک شاید میں بھی، کیونکہ پورا نتیجہ آج ہی آیا ہے. 684 نشستیں تحریک انصاف کو عوام نے جتوائیں، 684، اور آپ کی 374 نشستیں جو ہیں وہ چوری کی گئی ہیں، اور آپ کو جو 310 نشستیں صرف دی گئی ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ عوام نے آپ کو بھرپور مینڈیٹ، 74% مینڈیٹ، یہ بالکل 1970 والے الیکشن میں جس طرح شیخ مجیب صاحب کے ساتھ ہوا آپ کو 2/3 زیادہ اکثریت ملی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. سینٹ میں بلکہ آپ سر سن لیں 27 نشستوں میں سے 18 چوری کی گئی ہیں اور آپ کو صرف 9 دی جا رہی ہیں. تو یہ اتنا بڑا ڈاکہ مارا. اب موونگ فارورڈ سر پلان کیا ہے؟ آپ کا کوئی منفرد احتجاج بھی، کل آپ خان صاحب سے ملنے جا رہے ہیں، تو اب پلان کیا آگے؟ دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ ہم اس حکومت کو نہیں مانتے، اس لیے نہیں مانتے کہ یہ فارم 47 کی پیداوار ہے. میں نے خود وکالت کی تھی جو محترم شہباز شریف صاحب کے کاغذات نامزدگی پر اعتراض عمر ایوب کی جانب سے، اور میں نے ہی اسے عرض کی تھی کہ جو شخص اپنے حلقے سے ہار چکا اور فارم 47 کی پیداوار ہے جو اپنے حلقے کی نمائندگی سے عوام نے مسترد کیا، وہ 25 کروڑ عوام کی جو ہے چیف ایگزیکٹو کیسے بن سکتا ہے؟ تو اس لیے یہ نااہل ہے. اور اسی طرح جب سعد رفیق نے مجھے مبارکباد دی اپنی شکست کو تسلیم کرتے ہوئے، تو میں نے کہا کہ اپنے بڑوں کو بھی ذرا سمجھا دو یہی اخلاقی قدریں کہ اگر نواز شریف صاحب ہار گئے ہیں ڈاکٹر یاسمین سے تو اس میں بھی گریس دکھاتے، اور خواجہ آصف اگر ریحانہ ڈار سے ہار گئے ہیں تو پھر یہ اس طرح سے بڑکے نہ ماریں اور وزارتیں نہ لیں اور حکومتیں نہ بنائیں، کیونکہ عوام ان کو مسترد کر چکی ہے اور انہوں نے ریاستی عہدوں کو اس طرح بندر بانٹ کر کے پاکستان پر قبضہ کیا ہے. یہ انسٹیٹیوشنل کیپچر ہے اس وقت پاکستان پر، یہ کوئی ریپرزنٹیٹیو حکومت نہیں ہے، کیونکہ آئین کے تحت عوام ہی کو مقتدر کیا گیا ہے، اور ریاست صرف آرٹیکل 7 میں اگر دیکھیں تو عوام ہے، اور آرٹیکل 5 میں لائلٹی ٹو the state which means the people of Pakistan and obedience to the constitution آئین کی is the inviolable obligation of every citizen of Pakistan. وہ آرمی چیف ہو، وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہو، ایک ہی ادارہ ہے جو پارلیمان ہے، باقی سروسز ہیں اور وہ عوام کے خون پسینے کی کمائی کے ٹیکسوں سے ان کو تنخواہیں اور مراعات لیتے ہیں. تو جو پے ماسٹر ہے کیا اس کے سر پہ جو ہے وہ سواری کر کے تو حکمرانی اس ملک کی کریں گے یا وہ ان کی تابع داری اور وفاداری نبھائیں گے؟ تو خدا را ہم نے پینڈلم کو ریورس کر دیا، یہ ہم نہیں ہونے دیں گے. اور خان نے کہہ دیا بڑا واضح کہ نہ میں ڈیل کروں گا نہ میں ملک چھوڑ کے جاؤں گا، میں عوام کو حقیقی آزادی دلا کے رہوں گا، بھلے مجھے سارے پاکستان کی جیلیں ہی کیوں نہ پھراتے رہیں. So I think there is a defining moment. اب یہ جو ہے یہاں ختم نہیں ہوگا، یہ 6 ججز نہیں 7 ججز نے پروٹیسٹ کیا ہے، ایک صرف چیف جسٹس ایک طرف رہ گئے ہیں. گل اورنگزیب صاحب کا بھی پہلا لیٹر انیکسچر اے میں لگا ہوا ہے جس میں وہ بھی شامل اور شریک ہے.
تو بالکل اس دیکھیے لیے یہ 99% جو ہے ایک پوری عدالت جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ، انہوں نے یہ برجستہ کہا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کو دیکھیے گا باقی ہائی کورٹس میں بھی اسی طرح ہی کے جو ہے عوامل کار فرما ہے، تو وہاں بھی انصاف کو تابع کر دیا گیا ہے، ایگزیکٹو اور ایجنسیز کے تابع کر دیا گیا ہے، وہاں بھی ایگزیکٹلی یہ ریپلیکا ہے، اور آپ انقریب دیکھیں گے کہ وہاں سے بھی اسی طرح جو ضمیر ججز ہیں، کانشینشس ججز ہیں، وہ اسی طرح احتجاج کناں ہوں گے، اور وہ بھی شریک اور شامل اس آواز میں ہو جائیں گے۔ دیکھیے، بالکل درست، اگر آپ آزادی نہیں ہے، اگر آپ حلف کی پاسداری نہیں کر سکتے ہیں، اگر آپ عوام کے بنیادی حقوق کے جو ہے تحفظ نہیں کر سکتے ہیں، جہاں چادر اور چار دیواری مقصود ہے، جہاں زندگی کے تمام وسائل اور جو ہے رائٹ آف فریڈم آف اسپیچ ہے، ایسوسیشن ہے، رائٹ آف انفارمیشن ہے، وغیرہ وغیرہ، بنیادی حقوق اتنے خوبصورت ہیں، وہ اگر آپ ایک جیل خانہ بنا دیتے ہو پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو سانس لینا دشوار کر دیتے ہو، تو بالکل معاف صحیح کیجئے گا، ججز اس سے مستثنا نہیں ہیں، ان بالکل کو صحیح، بھی وہی سانس لیتے ہیں جو ہم لیتے ہیں۔ اگر ہمارے اوپر بندشیں لگ جاتی ہیں تو وہ اس سے مبرہ نہیں ہو سکتے، تو اس لیے اپنا بھی تحفظ ججز کریں، پاکستان کی عوام کا بھی تحفظ کریں، آئین کی پاسداری بھی کریں، دھرتی ماں سے پیار کریں، اپنی ذات سے پیار نہ کریں، یہاں تو اپنی ذات سے جو ہے وہ اچھا ڈاکو اور حسین چور احمد، اور یہاں پہ لٹیرے۔ سر یہاں پہ بڑا امپورٹنٹ سوال، جب جسٹس افتخار چودھری صاحب کا دور تھا، عدلیہ کی بحالی مہم چلی تھی، اس میں بھی یہی تھا کہ پرویز مشرف صاحب انہیں جھکانا چاہتے تھے، انٹرفیئرنس تھی بہت بڑی۔ آج ایک دفعہ پھر انٹرفیئرنس کا وہی معاملہ نظر آ رہا ہے، تو عدلیہ بحالی جس طرح آپ نے تحریک چلائی، اس دفعہ کیا وکلا دوبارہ آپ کو اسی طرح اکٹھے کرنا، ان کو ایک منظم تحریک کے طور پر چلانا، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ممکن ہو سکتا ہے، یا بھی ان کی کچھ دھڑوں میں کوئی پرابلمز ہیں؟ دیکھیں، پاکستان کی ساری بار کونسلز اور بار ایسوسیشنز نے، اگر آپ ان کی قراردادیں دیکھیں تو سبھی نے اپنے کنسرنز ظاہر کیے ہیں، اس لیے کہ ایڈمنسٹریشن آف جسٹس میں وکیل اور ججز دو پہیے، ایک ہی گاڑی کے دو پہیے ہیں، اور بالکل جب بھی ایڈمنسٹریشن آف جسٹس پر اس قسم کا جو ہے حملہ ہوتا ہے، اس قسم کی اسے جو ہے وہ انٹرفیئرنس، صورتحال پیدا ہوتی ہے، تو لامحالہ وکیلوں کا وجود بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے، تو وکیل کا وجود جو ہے وہ لامحالہ ان چیزوں پر مجبور کرے گا۔ بالکل میرا خون سب سے پہلے بہا تھا مال روڈ کی سڑکوں پر، جب پہلے ہم نے وکلا تحریک چلائی تھی، بالکل اور یاد ہے اب مجھے، بھی ہم نے جو لکھا ہے یہی کہا ہے کہ سارے عنقریب آپ دیکھیں کہ ہر جگہ پر انہوں نے کہا ہے کہ کنونشنز کیے جائیں اور پورے وکلا برادری کو اکٹھا کر کے ایک لائحہ عمل دیا جائے، کیونکہ عدالت انصاف کے ایوانوں میں اگر جو ہے پھر آپ نے وردی والے، چاہے وہ سول ایڈمنسٹریشن ہے، چاہے وہ ملٹری ایڈمنسٹریشن ہے، اگر ان کو بٹھانا ہے تو پھر عدلیہ کا وجود منہدم ہو جاتا ہے، پھر آئین کی روح جو ہے اس کو بالکل صحیح، مجروح ہوتی ہے، اور پھر ڈیموکریسی تو دور کی بات رہی، ڈیریلڈ ہو گیا سر، آپ کی بالکل کسی چیز کا آپ تحفظ نہیں کر سکتے۔ تو میرے خیال میں یہ بہت بڑا ایک کنسرن ہے، جس میں یقیناً ایک بہت خوفناک موومنٹ چلے گی، اور ویسے بھی آپ نے دوسرا سیاسی مرحلے پر بھی دیکھا ہے، سیاسی لیول پر جمعیت علماء اسلام پہلے ہی بالکل جے یو آئی 25 اپریل سے کر چکی ہے تحریک کا آغاز، انہوں نے ٹائم دے دیا ہے، 25 اپریل سے شروعات کریں گے، جی ڈی اے کر چکی ہے، پاکستان تحریک انصاف بھی کہہ چکی ہے، ہمارے اوپر تو تشدد جو ہے کرتے ہیں، ہمیں لاہور میں خصوصاً لاہور میں اور پنجاب میں، وہاں چونکہ ایک فیسسٹ ڈکٹیٹرشپ جو ہے کا وجود ہے، بالکل صحیح، وہ ہمیں جو ہے اٹھا کے، مجھے بھی اٹھا کے انہوں نے جو ہے پابا سلاسل کیا، بالکل راجہ سلمان کو جو ہے اٹھا لیا، ہمیں تو پر امن احتجاج کی بھی اجازت نہیں ہے، اور یہ 10 مارچ سے آج تک میری گاڑی اور میرے ڈرائیور کے موبائل ابھی بھی تھانے میں پڑے ہوئے ہیں، اور وہ دینے کو تیار نہیں ہے، یعنی اس حد تک جو ہے یہ فیسسٹ ڈکٹیٹرشپ ایک بالکل، جو ہے جاری کیے ہوئے ہیں، تاریخ کیے ہوئے ہیں، خوف کی فضا، لیکن اچھا پاکستان کی حسن، یہاں عوام۔ پہ 30 مارچ کا جو جلسہ ہے اس کی آپ کو اجازت تو مل گئی ہے، چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے اجازت دے دی ہے آپ کو
30 मार्च का जो जलसा होगा, और इसके अलावा साथ इसमें ऐड भी कर दें, अभी आपने खुद कहा फजलुर रहमान साहब की जो तहरीक 25 अप्रैल से शुरू हो रही है, अगर आप उसमें भी ज्वाइन हाथ से हाथ मिला लें बाकी जमातों के साथ, तो फिर इसमें बड़ा जोर पड़ जाएगा। जलसे में क्या देखें जी देखें खैबर पख्तूनख्वा से तो वैसे ही आपको इल्म है कि कितना बड़ा जो है काफिला निकलेगा और शुरू हो कितना बड़ा चुका है। जुलूस होगा। इसलिए आप अंदाजा कीजिएगा, जब मौलाना साहब के भी जो है वो मौलाना साहब के पंजाब में भी उनके मदरसे हैं और सिंध में भी उनका बहुत ज्यादा फॉलोइंग है, इसमें कोई दूसरी बलूचिस्तान में आरा सरकशी भी नहीं। बहुत बड़ा जी। और इसी तरह जीडीए का भी काफी जोर है, क्योंकि जो सिंध है वहां भी एक जबर की फिजा है, एक जो है वडेरा, पर वहाँ सिस्टम ही उनका जो है वो गरीब अवाम का पिस माहौल के है। रह गए हैं, उनको लिटरली वो गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए लोग हैं। वो देखें किस तरह निकलते हैं, और जीडीए के जब एहतजाज होते हैं तो कितने बड़े बड़े होते हैं पीर पगाड़ा साहब की सरबराही में। वो भी हमारे साथ जो है इस कम्युनिकेशन में है। जमात इस्लामी भी एहतजाज कुना है। मुश्ताक साहब के साथ क्या हुआ, उनके सेनेटर के साथ जो कुछ कर रहे हैं वो। तो हमारे देखें सारी जो कुव्वतें हैं हम उनके साथ जो है राब्ते में हैं, और हमारा जो है 1 पॉइंट एजेंडा, जो ये धांधली इन्होंने इलेक्शंस की है उस पर हम मुत्तफिक हैं सारे। और इंशाल्लाह आप देखें कि ये किस तरह खशो खासाक की तरह ये बह जाएंगे। ये जो डिक्टेटर आमिर जो है एक बिल्कुल सही बात। मुक्के दिखाता था, आपको याद होगा, परवेज याद है, याद है। अशरफ भी तरफ अपना मुशर्रफ। मुशर्रफ भी मुक्के दिखाता था, देखिए मेरी ताकत। और फिर ताकत जब अवाम एक दफा खड़ी हो जाती है तो ये मुक्के दिखाने वाले फिर मुल्क से जिंदा नहीं आते, मुल्क में फिर उनकी लाश ही आती है। तो बिल्कुल सही बात। अल्लाह ना करे कि ऐसी नौबत आए, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर किसी को धरती माँ से प्यार है, पाकिस्तान से, तो खुदा का खौफ करें। और इस मुल्क की जमहूर, इस मुल्क के अवाम, इस मुल्क के जो मैंडेट पे डाका डाला गया है उसको तो कोई बिल्कुल सही कबूल बात नहीं है। करेगी। सर, कल आपकी खान साहब से मुलाकात है, उसमें कोई आपका एजेंडा आपके माइंड में है? किस पॉइंट पे बात होगी? पंजाब में भी आपके 115 से ज्यादा जो एमपीएज हैं, इन लोगों को भी मीनार पाकिस्तान पे ही रोजाना की बुनियाद पर ये अपोजिशन की, आपको 20 दिन में इन्होंने बहुत कुछ दे दिया है मैटर उस पे ही, और मैंडेट के साथ चोरी पे भी रोजाना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर सकते हैं। तो ये सब काम नहीं कब देखिए, हमारा हमारा जहां तक पंजाब का ताल्लुक है, सेनेट का तो हमारा ऑलमोस्ट हो गया है। जितनी हमारी जी सीटें हैं वो हमें मिल जाएंगी। हमारी जितनी सीटें हैं पंजाब से हमें कोई मसला नहीं है, वो मिल गई हैं ऑलमोस्ट। जी जी तो मिल गई। इसलिए बलूचिस्तान में तो वैसे ही उन्होंने बिला मुकाबला कर लिए हैं 11 के 11 सेनेटर, जो माशाल्लाह जिस तरह से बंदरबांट की है। अब देखें, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर साहब भी जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं। कभी होता है केयर नहीं, टेकर चीफ मिनिस्टर साहब जो है फेडरल मिनिस्टर भी हैं, और माशाल्लाह वो मेरे चेयर अपना क्या नाम है, क्रिकेट के भी बोर्ड के वो सरबराह हैं, और साथ ही वो सेनेटर भी बन गए हैं अब, या बन जाएंगे और वो तो अनकरीब। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है इस वक्त, शहबाज शरीफ, उनके दरमियान तो पोस्टिंग, जो ट्रांसफर पे मसले बड़े खड़े हुए हैं इस वक्त। वो तो इस नहीं वक्त नहीं, अपने शहबाज शरीफ की तो हुकूमत ही नहीं। शहबाज शरीफ की तो हुकूमत ही नहीं है। शहबाज शरीफ का तो कोई वजूद ही नहीं है। ये हुकूमत तो कोई और कर रहा है भाई। शहबाज शरीफ तो एक डमी है, एक कठपुतली है। उसको दिखा दिया है उसका चेहरा कि तुम हारे हुए हो भाई साहब। तुम्हें यही बड़ा गनीमत है कि तुम्हारे भतीजों को हमने बरी करवा दिया है, हसन और हुसैन को। ये काफी है, और तुम्हारे केसेस खत्म करवा दिए हैं। वो पापड़ वाला जो था वो, और जो मकसूद चपड़ासी था जिसके अरबों रुपए के आपके अकाउंट्स थे, हमने उसको भी मरवा दिया है, या जो भी है वो मर गया है। और आपके केसेस पे आप पवित्र पे धुला के आपको जो है साफ कर दिया है, आपके बच्चों को साफ कर दिया है। वो उसके लिए तो माशाल्लाह वो बूट पॉलिश अच्छे कर लेते हैं। चेरी ब्लॉसम खान। नवाज शरीफ का क्या मामला हुआ? वो तो 3 दफा प्राइम मिनिस्टर भी थे, वापस आए भी 4थी दफा बनने के लिए थे, लेकिन अब आटे के थैले पे तस्वीर लगा के उन्हें साइड पे कर दिया। उनके बारे में आपकी क्या राय है? उन्हें क्या हुआ है? डिप्रेशन में भी हैं, बड़े मायूस भी हैं, क्या देखें, उनके जब साथ? उन्हें 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 उनका असली चेहरा दिखाया गया। आपको पता ही है 9 बजे तक जो खबरें आ रही थी, स्वीप कर रही थी पीटीआई, और उसके बाद चिरागों में रोशनी ना रही, और उसके बाद फॉर्म 47 आया, और फिर रिटर्निंग ऑफिसर को टुडे मार के निकाल दिया, और फिर वहां कब्जा करके तो जो है जिस तरह से नवाज शरीफ को दिखाया गया, ये है तुम्हारी असली हकीकत। ये है सिर्फ एक बंदा जो है मेरे मुखालिफ जो था, उसी ने सिर्फ तस्लीम की अपनी शिकस्त। उन्होंने सर ट्वीट अच्छा भी आज किया। इनकार भी कर दिया है, ख्वाजा साद रफीक ने आज मशीर बनने से, वजीर आजम के मशीर बनने से भी इनकार कर दिया है जैसे, और जिमनी देखें इंतखाबात ये में उसका
میں سمجھتا ہوں اس نے اپنا کیریکٹر دکھایا ہے, اس نے ایک صحیح جو ہے اس نے اپنا قد کاٹ بڑھایا ہے اس بات سے. پولیٹیشین میں بالکل صحیح. میں اس کو دیکھیں, ایک بات جو اپنے مخالف کی بھی اچھی بات کو تسلیم کرنے میں مجھے درست. کوئی آر نہیں محسوس ہوتا. اگرچہ جب مجھے پکڑا تھا انہوں نے تو میں نے کہا اپنا بدلہ لے لے آئی میں, اور تیری تھانے تو کہتا قسم خدا کی کھودا صاحب ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, یعنی کوئی اور کرنے والے ہیں آپ کو پکڑوانے بالکل صحیح والے, بات. جو اس کا کہنے کا مطلب یہ نامعلوم تھا. لوگ. اب یہ جو میں نامعلوم ہے سر اب سب کو معلوم ہے. اچھا چلیں جو بھی ہے, میں نے خیر اسے کہا, میں نے کہا بھائی صاحب اوپر بھی تمہاری حکومت ہے, نیچے بھی تمہاری حکومت ہے, پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی, تو سو ڈرامے مت کرو, تمہاری ہی جیل میں ہوں. تو قسمیں کھاتا باہر گیا, اس نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا. لیکن دیکھیں ہمارے کوئی سوشل ریلیشن تو ختم نہیں ہوتے ہیں. وہ جی کہتا جی ہے آپ بالکل میرے محسن بھی ہیں, آپ میرے بزرگ بھی ہیں, چونکہ میں ان کی بالکل. وکالت بھی. تو یہ کم ہی ہوتے ہیں ایسے, سچی بات ہے, کم ہے ایسے لوگ نہیں خواجہ صاحب جو واقعی انہوں نے اپنا قد بڑھایا ہے, اس میں کوئی شک نہیں سر. ابھی سر یہ جو سپریم کورٹ کا جو کنونشن ہوا ہے, ابھی قاضی صاحب تو بڑے ناراض تھے, جسٹس مسرت حلالی صاحبہ اور باقی تمام ججز ایگریڈ ہے اس بات پہ, ابھی تک جو رپورٹس ہیں کہ کارروائی کرنی چاہیے. آپ کے خیال میں یہ کیا کارروائی ہو سکتی ہے, اس پہ سپریم جوڈیشل کونسل کیا فیصلہ دے سکتی ہے؟ دیکھیں اس میں یا وہ تو یا سو موٹو لے لیں, اگر سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں وہ سمجھتے ہیں مسئلہ ان کی کوڈ آف کانڈکٹ کا ہے, اس میں یہ بالکل لا سکتے ہیں, ضابطے میں ذائچے میں کر سکتے ہیں, وہ ایڈ کر سکتے ہیں, سبٹریکٹ کر سکتے ہیں. اپنا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو پورا اختیار ہے, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. لیکن اگر ایکشن لینا چاہتے ہیں تو پھر وہ ایکشن سو موٹو آرٹیکل 184(3) میں اسے کنورٹ کر کے سو موٹو لے لیں, اور سو موٹو لے کر پھر یہ جو ہے ساروں کو بلائیں. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے شوکت صدیقی کو کہا جی ٹھیک ہے تمہیں ہم بحال کرتے ہیں, لیکن جن وجہ سے جو اس نے باتیں کہی تھی آپ نے کہہ دیا کہ یہ کورم نان جوڈس ہے, میلافائڈ ہے. آپ نے کہا یہ ریفرنس جو اسے نکالا گیا ہے یہ بدنیتی پر مبنی تھا, اور یہ ان کو اختیار نہیں تھا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو. اس وقت آرمی چیف کمپلیننٹ تھا, بالکل. اس وقت آرمی کی بھی تھی, وفاقی حکومت کی بھی تھی کمپلینٹ, اور ان کی. تو پھر اگر بدنیتی تھی تو پھر ان کے خلاف کیوں ایکشن نہیں لیتے, جس کا بار بالکل بار نام لے رہا ہے شوکت صدیقی, جس ادارے کا نام لے رہا ہے, اور یہ نہیں کہ وہ اس نے کوئی منس کیے یا ہماری طرف وہ کہہ رہا ہے خلائی مخلوق یا وہ نام لے کر کہہ رہا ہے. تو بالکل پھر اس میں بھی نام لکھے ہوئے ہیں کچھ کہ جی وہ سیکٹر کمانڈر اور فلانا اور یہ وہ وغیرہ وغیرہ, اور یہ جی آپ کو ساری دنیا کو پتا ہے جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت. تو کیوں جی نہیں اس کو جرأت دکھاتے اور پاکستان کے جو ہے صحیح عوام کی خدمت بھی کریں اور کل آئین سے کی شوکت پاسداری بھی کریں. صدیقی صاحب صدیقی صاحب میرے مہمان تھے, میں نے ان سے پوچھا یہ سوال جو آپ نے بات کی, لیکن میرے خیال میں انہیں چونکہ ان کی برات ملنا شروع ہوگی, پینشن بحال ہوگی, وہ اس پہ کافی حد تک خوش تھے کہ جی قاضی صاحب نے بڑا اچھا نہیں, فیصلہ. وہ خوش پاکستان کے عوام کے خزانے پر جو ہے وہ ان کو دیا گیا ہے, یا تو یہ لوگ جنہوں نے نکالا ہے اپنی جیب سے دیں. یہ کیا بات ہوئی, یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو پھر پاکستان کے عوام کے اوپر جو ہے ان کی خون پسینے کی کمائی پر بوجھ ڈال کے اور زیادہ ان کو بھکاری بنانے کے مترادف ہے. یہ کوئی احسان نہیں ہے, وہ ذات ان کی خوش ہوگی صدیقی صاحب کی, شوکت صدیقی کی, لیکن یہ عوام پر اور ریاست پر کیوں یہ بوجھ ڈالا گیا ہے اس چیز کا؟ وہ اپنی جو بدنیتی سے جنہوں نے کیا ہے ان کی ذاتی تجوریوں پہ اور ان کی پینشنز پہ کاٹ کر ان کو جو ہے ان سے تنخواہیں دلائیں, یہ کیوں پاکستان کے پھر غریب عوام پر بوجھ ڈالا گیا ہے؟ دیکھیں اس بالکل طرح نہیں ہے, یہ کوئی سزا جزا نہیں ہے. شوکت صدیقی خوش تھے, کس بات سے خوش تھے؟ او بھائی پینشن خوش تو بحال. تب ہوتے ہیں جب جنرل فیض کی جیب سے وہ کہتے کہ تنخواہ اس کی کاٹ کے مجھے دو, اور ویری یا گڈ. ادارے پر ڈالتے, اس ادارے پر ڈالتے کہ جس ادارے نے ان کو جو ہے پریشرائز کر کے یہ ان کی جو ہے اس طرح سے کیا تھا. جی یہ اچھا کوئی سر. جواز نہیں ہے. آپ نے کام نہیں کیا, آپ نے ججی نہیں کی, آپ نے خدمت نہیں کی, آپ نے انصاف نہیں کیا, عوام کو نہیں دیا, اور آپ تنخواہ بھی لو اور وہ بھی عوام کے پیسوں پر لو. یہ معاف کیجیے گا, یہ کوئی ایسی فخر کی بات نہیں ہے. ان بالکل کو تو صحیح بات. انکار کر دینا چاہیے کہ میں جی نہیں لوں گا, اس لیے کہ وہ وکالت کرتے رہے ہیں, یہ نہیں کہ انہوں نے کمائی نہیں کی ہے. ونڈیکیشن ہو گئی ان کی, ونڈیکیشن ہو گئی کہ آپ کو ٹیکنیکلی آپ کا وہ دھبا جو تھا وہ اریز کر دیا گیا, ختم کر دیا گیا. ڈسمسل کی بجائے آپ کو جو ہے ریٹائر ریٹائر متصور کر کر دیا. کے آپ کو دے دی. آپ کا فرض ہے اب کہ انکار کر دیں یہ معلوم کروڑوں اربوں روپے لینے, تاکہ یہ اس لیے کہ آپ نے سروسز رینڈر نہیں کی عوام کو اس دورانیے میں, اور آپ وکالت کرتے رہے, کمائی کرتے رہے ہیں,
اور اس لیے عوام پر بوجھ ڈالنا یہ ان کی زیب نہیں دیتا ہے. ایک یہ بڑا اچھا پوائنٹ سر آپ نے واقعدار ریز کیا ہے. امید ہے انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ضرور یہ کوسچن ریز کروں گا. آپ نے بڑے اچھے پوائنٹ مجھے بتائے. اچھا ابھی سر یہ موونگ فارورڈ بس آخر میں اگر ایک بتا دیں کہ اب آپ کے پاس پلان کیا, اب آپ کریں گے کیا, جو آپ کو نظر آ رہا ہے نٹ شیل میں اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ دیکھیں ہم خان صاحب سے کل اسی لیے مل رہے ہیں اور ہمارا بڑا بھاری وفد مل رہا ہے اور ہم اسی لیے ان سے ہدایت اس معاملے میں رہنمائی لیں گے. اپنی اپنی آرا جو ہماری ہیں ہم اپنا تئیں جو ہم سمجھتے ہیں ہم وہ ضرور دیں گے. اس وقت میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کروں گا کہ ہمارے ذہن میں کیا چیزیں ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ حتمی فیصلہ انہی کا ہوگا. تو اس لیے ہم سارے ان کے سامنے پروز اینڈ کونز رکھیں گے. اور ظاہر ہے کہ ہمارا پہلی چیز تو یہ ہے کہ خان صاحب کو ان کیسز سے مخلصی ہو کر وہ بری ہو کر عوام میں آئیں اور اپنا جو ہے قیادت کو سنبھالیں. اس لیے کہ پاکستان کو اگر کوئی شخص بچا سکتا ہے اور سنبھال سکتا ہے تو عمران خان نیازی ہے. میں نے اپنے ایک پروگرام میں پہلے بھی کہا تھا کہ اگر آپ کو کوئی پولیٹیکل سٹیبلٹی یا اس ملک کی بہتری ہے تو اڈیالہ جیل جائیں اور عمران خان کو مخلصی بھی دلائیں, اور اسی کی مشاورت کے بنا کوئی چیز جو ہے اس ملک میں سٹیبل نہیں ہو سکتی ہے. نہ پولیٹیکل سٹیبلٹی آ سکتی ہے, اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی ہے تو اکنامک سٹیبلٹی بھی نہیں آ سکتی ہے. اور ظاہر ہے کہ خان اس لیے مشکل ہے خان کے لیے کہ جب تک مینڈیٹ آپ چوری جو کیا ہے جب تک وہ بحال نہیں کرتے, عوام کو ہم کیا منہ دکھائیں کہ بھائی عوام نے تو بڑا ہیوی مینڈیٹ ہمیں ووٹنگ دی اور آگ کا دریا عبور کر کے انہوں نے دی, اور ہم نے اس کا جو ہے کیا تحفظ کیا. تو اس لیے ہمارے اوپر زیادہ بوجھ آتا ہے کہ عوام ہم سے پوچھتی ہے کہ آپ نے ہمارا جو ہے مینڈیٹ کو کیوں چوری ہونے دیا, آپ نے تحفظ کیوں نہیں کیا, آپ نے پہرا کیوں نہیں دیا, آپ نے ہمارے حقوق کو آگے چلانے کے لیے کیا کیا. ہم سے ہمارا گریبان پکڑتی ہے عوام. تو ہم یہ جواب دہی نہیں, ہم اس وقت تک ان کے ساتھ کوئی چیز ہو سکتی جب تک یہ مینڈیٹ ریسٹور نہیں کرتے اور عوام کے اس ایوان کو جس میں گھس بیٹھیے آ گئے ہیں, فارم 47 والے گھسے ہوئے ہیں جس میں وہ لوگ جنہیں مسترد کیا گیا ہے وہ ان پوتر ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. دی فاؤنٹین آف ڈیموکریسی ہیز بین پولیوٹیڈ. تو یہ پولیوشن کی بنیاد پر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ریاست آگے چلنا چاہیے تو معاف کیجیے گا, یہ ہمارا کم از کم میرا مشورہ تو نہیں ہوگا. اور خان مجھے یقین ہے کہ خان بھی عوام کے جب تک ڈھاکہ پڑا ہوا واپس نہیں ہوتا اس کا مینڈیٹ, خان بھی عوام کی خواہشات اور امنگوں کی جو ہے وہ اس سے ایگری کریں گے, کوئی اور فیصلہ نہیں کر سکیں گے. بالکل صحیح. کھوسا صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا سر, تھینک یو سو مچ, سو نائس آف یو سر. تھینک یو جی, اللہ حافظ.